والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ عفت و پاک بازی ذیل کا واقعہ ملاحظہ فرمائیے اور اپنے زمانے کے فوجی سپاہیوں کے کیئر کٹر کا جائزہ لیجیے۔ ملا اخوندزادہ کا بیان ہے کہ گاؤں کی عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھیں کہ سید صاحب کے ساتھی خواہشات نفس سے محروم ہیں یا اولیاء ہیں۔ پن چکیوں پر آٹا پسوانے آتے ہیں، وہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن کیا مجال کہ آج تک کسی غازی کی نگاہ عورت کی طرف اٹھی ہو۔ واقعہ احمدی میں ان مجاہدین کی جو شان بیان کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔ تکبر، غرور یا اپنی بڑائی کا مرض گویا ختم ہو گیا تھا۔ تعاون باہمی یہاں تک تھا کہ ہر ایک دوسرے کا کام کرنے میں سبقت کی کوشش کرتا۔ آٹا پیسنے، لکڑیاں کاٹنے اور چیرنے، گھاس چھیلنے، جاروب کشی اور گھوڑوں کی مالش سے لے کر کپڑے سینے اور کپڑے دھونے تک کے تمام کام باہمی تعاون سے خود قافلے کے سپاہی انجام دیتے تھے۔ بڑا اور چھوٹا یکساں تھا، بلکہ سب سے بڑا آدمی سب سے چھوٹا کام کرنے میں سب سے زیادہ سبقت کرتا تھا۔ نماز پڑھنے کے لیے جو جگہ تجویز کی گئی تھی وہاں کنکریاں بہت تھیں۔ سید صاحب نے کچھ ساتھیوں کو ساتھ لیا، گھاس چھیل کر لائے اور اس زمین پر بچھا کر اس کو نرم اور ہموار کر دیا۔ خیموں میں دھوپ کی تمازت کی شکایت محسوس کی تو سید صاحب نے خود ہی چند ساتھیوں کے ساتھ گھاس لا کر خیموں پر پھیلا دی، جس سے تمازت کم ہو گئی۔ فحش گوئی، بد کلامی، حسد، بغض وغیرہ طبیعتوں سے محو ہو گیا تھا۔ سپاہیانہ زندگی کے ساتھ یاد خدا کا سلسلہ برابر جاری رہتا، دن کو مجاہد و شاہ سوار اور رات کو زاہد شب بیدار۔ معلوم ہوتا تھا کہ فرشتے زمین پر اتر آئے ہیں یا مسلمانوں کا دور اول لوٹ آیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اخلاقی اور روحانی تربیت کے ایک ہی ماحول میں 10-12 سال مسلسل رہنے کے بعد قافلے کا ہر ایک فرد اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ کردار کی ایک مثال بن گیا تھا۔ نواب وزیر الدولہ نے لکھا ہے، برحمت حضرت جہاں پناہ جل ذکرہ آن سپاہ تقوی دستگارہ، اخلاص فی العمل با مرتبہ بود کہ اگر مجاہد للہ یک سپاہی ازاں لشکر ظفر انتباہی بقلم آید دفتر باید غیر متناہی کے رقمش با انجام رست۔ خدا کی رحمت سے اس تقوی شعار لشکر کا اخلاص اس مرتبے پر پہنچا ہوا تھا کہ اگر ایک ایک سپاہی کے اخلاص اور للہیت کی تعریف کی جائے تو انہیں پورا کرنے کے لیے لامتناہی دفتر درکار ہیں۔ ان کے بچے کچھ افراد سرحد سے واپس ہو کر جہاں پہنچے وہاں کی سوسائٹی میں انقلاب پیدا کر دیا۔ ان کے تذکرے پرانے لوگوں کی زبان پر آج تک ہیں۔ انہیں پاکیزہ اخلاق کے اثرات تھے کہ باوجود کہ انگریزی پروپیگنڈے کی پوری مشنری ان کو بدنام کرنے میں مصروف رہی، مگر جب تقریباً 30 سال بعد 1857 کا جہاد حریت برپا ہوا تو ان کے ماننے والوں کے وہی دم خم تھے۔ وہابیوں کی تحریک جو ایثار و قربانی، حسن انتظام اور رازداری کی بے نظیر مثال ہے، جس نے 1858 سے تقریباً 1870 تک برطانیہ عظمیٰ کے ارباب اقتدار کو سراسیمہ بنائے رکھا۔ اسی تقوی شعار لشکر کے چند بچے ہوئے سپاہیوں اور سید صاحب کے آسمان تربیت کے چند ٹوٹے ہوئے تاروں کی گردش مستانہ تھی، جس کی تفصیل انشاءاللہ دوسری جلد میں پیش کی جائے گی۔ عارضی حکومت کے مخالفین اور وجوہات مخالفت۔ سید صاحب کا اصل مقابلہ سامراج سے تھا، چنانچہ سامراجی طاقتیں سینہ ابھار کر سامنے آ گئی۔ یہ 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی: سکھ، شاہ پرست مسلمان، نمبر 3 انگریز۔ پہلی 2 طاقتوں کا مقابلہ سید صاحب نے کامیابی کے ساتھ کیا، مگر تیسری طاقت اگر کھلے میدان میں لڑتی تو وہ بھی مغلوب ہو جاتی، لیکن اس نے ایسا حربہ استعمال کیا کہ اس کا جواب سید صاحب کے پاس شکست اور شہادت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ ایک نفرت انگیز پروپیگنڈے کا حربہ تھا جس نے انہی پٹھانوں کو سید صاحب کا دشمن بنا دیا جن کے سہارے اس علاقے میں یہ عارضی حکومت کامیاب ہو سکتی تھی۔ اب کسی قدر تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ سکھ
کیا ہی اچھا ہوتا کہ سکھ انگریز کو پہچان لیتے تو وہ سید صاحب سے تعاون کر کے اپنی حکومت کو لازوال بنا لیتے، اور یہ روز بد نہ دیکھنا پڑتا کہ سید صاحب کو ختم کرنے کے بعد 10-15 سال کے عرصے ہی میں اپنی حکومت بھی کھو بیٹھے۔ مگر بدقسمتی یہ تھی کہ نمبر 1، مہاراجہ رنجیت سنگھ کی تمام فاتحانہ العزمیہ انگریزوں سے ہٹ کر پٹھانوں کے مقابلے میں مرکوز ہو گئی تھی۔ چنانچہ صرف 3 سال گزرے تھے، 1824 عیسوی میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے پشاور فتح کر کے یار محمد خان کو اپنی طرف سے باج گزار حاکم مقرر کر دیا تھا۔ یوسف زئی کا علاقہ جہاں سید صاحب نے حکومت قائم کی تھی اگرچہ آزاد تھا، مگر پشاور فتح کرنے کے بعد مہاراجہ کی نظر اسی علاقے پر جمی ہوئی تھی۔ نمبر 2، ایک نظریاتی تصادم سید صاحب کے ساتھیوں اور مہاراجہ رنجیت سنگھ میں اس وقت سے تھا جب مہاراجہ جسونت راؤ ہلکر اور امیر علی خان انگریزوں سے لڑتے ہوئے مہاراجہ رنجیت سنگھ اور سکھ سرداروں سے امداد حاصل کرنے امرتسر پہنچے، اور نہ صرف یہ کہ ناکام واپس ہوئے تھے بلکہ اگر لیبل گرفن کی روایت صحیح ہے تو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے انگریزوں سے یہ معاہدہ بھی کر لیا تھا کہ ہلکر کو امرتسر سے 30 کوس پرے ہٹا دیں گے اور آئندہ اس سے کوئی تعلق نہ رکھیں گے۔ نمبر 3، سید صاحب کی نظر نہ صرف ہندوستان بلکہ یورپ کے مقابلے میں پورے ایشیا کے اتحاد پر تھی، اور مہاراجہ رنجیت سنگھ وحدت ہند تو درکنار سکھوں کی متحدہ حکومت کے نظریے سے بھی درست دستبردار ہو کر ستلج پار کے علاقے پر، جس میں پٹیالہ، نابھ، جیند، کپورتھلا وغیرہ کی ریاستیں تھیں، انگریزی اقتدار تسلیم کر چکے تھے۔ اگر میجر باسو کا یہ الزام صحیح ہے کہ انگریزوں نے سکھوں کو بڑھایا تاکہ وہ سندھیا کا مقابلہ کر سکیں، اسی لیے مہاراجہ رنجیت سنگھ انگریزوں سے ملے رہے اور ان کے شکر گزار رہے، تو سید صاحب اور رنجیت سنگھ کے نظریے میں وہی تصادم تھا جو مہاراجہ سندھیا اور انگریزوں کے نظریے میں، اور غالباً یہی وجہ تھی کہ سید صاحب نے مہاراجہ دولت راؤ کو خاص طور پر تحریک کی طرف متوجہ کیا۔ مسلمان بدقسمتی سے سید صاحب اور یار محمد خان جیسے خوانین کے نظریات میں بھی تصادم تھا۔ سید صاحب ملوکیت کے دشمن اور یار محمد خان ان کے برعکس، اس بنا پر اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یار محمد خان اختلاف مذہب کے باوجود سید صاحب کے مقابلے میں مہاراجہ رنجیت سنگھ سے زیادہ قریب تھا۔ چنانچہ جنگ سیدوں کے مقام پر جب مجاہدین کی طاقت نقطہ عروج پر تھی اور سرداران پشاور، سرداران سما کی فوجوں اور مجاہدین کو ملا کر 1 لاکھ کے قریب لشکر سید صاحب کے زیر قیادت تھا، خوانین پشاور نے اول سید صاحب کو زہر دلوایا، اور جب سید صاحب کی بے ہوشی کے باوجود جنگ نہیں ٹلی اور میدان جنگ میں مجاہدین کا پلہ بھاری ہونے لگا تو سرداران پشاور اپنی فوج لے کر میدان جنگ سے علیحدہ ہو گئے۔ اب لڑائی کا تمام زور مہاجرین پر آ پڑا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہزاروں مہاجرین شہید ہوئے۔ اس کے بعد بقول مصنف سیرت سید احمد شہید، اب مسلمانوں کا مستقل 2 حریفوں سے مقابلہ تھا، ایک سکھ، دوسرے سرداران پشاور۔ خاوی خان کے تیور بھی اس گاؤں کے معاملے کے بعد سے بدل گئے تھے اور انتقام کا موقع ڈھونڈتا تھا۔ اب یہ لوگ سید صاحب کی جماعت کے لیے دشمن اور علانیہ حریف تھے۔ ان 2 حریفوں کے علاوہ تیسرا حریف بھی تھا، سب سے زبردست مگر سب سے ہوشیار اور سیاسی ڈپلومیسی کا نہ صرف ماہر استاد بلکہ موجد۔ ان 2 حریفوں کی توپ و تفنگ اور لاؤ لشکر نے وہ کام نہیں کیا جو اس کے ایک لفظ نے کیا۔ تفصیل کے لیے آئندہ ابواب ملاحظہ ہوں۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔